مقامات آہ و بکا ہے یہ شہر، مصائب کا ایک سلسلہ ہے یہ شہر، ادھر ٹیکسلا اور ادھر ٹیکسلا، کراچی نہیں ٹیکسلا ہے یہ شہر۔ رئیس امروہی کیونکہ وہ ایک مفکر اسلام بھی تھے ساتھ ساتھ، یعنی مبلغ اسلام بھی تھے، تو آج ان کے اس گوشے پر تھوڑی سی میں بات کروں گا، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان کے تصور کے حوالے سے، اقبال کی فرمودات کے حوالے سے اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے ہمارے پیشرو مقرر نے بہت خوبصورت نظمیں پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں اقبال کا جو اہم چیز اور کیا ہے، وہ خود شناسی ہے، آپ اپنے آپ کو پہچانیں جسے خود ہی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے علامہ نے کہا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ اگر ہم اپنے کردار میں نکھار پیدا کریں گے، کردار کو اسلامی اصول کے مطابق کریں گے، تو بخدا آج بھی آپ کے کردار سے اللہ آپ سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہوگا، یقیناً ہوگا۔ یہ علامہ کا بہت بڑا درس ہے، اور یہ اپنے آپ کی خودی کے متعلق، اپنے کردار کے حوالے سے، اور پھر قرآن کے حوالے سے دیکھو نا، قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک اصول اسلام ہے، اسلام کے تمام اصولوں کا مجموعہ ہے، وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، وہ ایک آئین ہے ہمارے لیے۔ تو قرآن کے حوالے سے اقبال نے فرمایا، گھر تمہیں خواہی مسلمان زیستن، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مسلمان بن کر زندہ رہو، نیست ممکن جز بقرآن زیستن، ممکن نہیں ہے قرآن کو چھوڑ کر تم کسی اور کتاب پر عمل کرتے ہوئے مسلمان رہو گے، نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن کے حوالے سے اس کا ہے۔ اور پھر حضور کے حوالے سے میں مختصر کروں گا، یہ باتیں طویل ہو جائے گی۔ حضور کے حوالے سے فرمایا، بمصطفیٰ بھی رساں خویش را کہ دیں ہم اوست، تم حضور تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ حضور تک کیسے پہنچو گے؟ یوں پہنچو گے کہ آپ اگر حضور کے فرمودات پر عمل کریں گے، سنت رسول پر عمل کریں گے، آئین اسلام کا احترام کریں گے، بمصطفیٰ بھی رساں، تم حضور تک پہنچ جاؤ، بمصطفیٰ بھی رضا خویش را دیں ہم اوست، اگر وہ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر تم اس پر نہیں پہنچ رہے ہو تو تم سمجھ لو کہ تم بولہب کے جو ہے حامی ہو، اس کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ یہ اقبال کا فرمانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کیا کچھ نہیں کہا، اور پھر میں مرحلہ وار میں آپ سے عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو انہوں نے زور دیا ہے شعر خدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے متعلق، ایک پوری نظم ہے، ایک پوری نظم، مسلم اول شہ مرداں علیست، مسلم اول شہ مرداں علیست، مرد را سرمایہ ایمان علیست۔ اب وہ دیکھیں کیا بتا رہے ہیں، ہر کدھر آفاق گردد بوتراب، باز گردانت بزم مغرب آفتاب۔ وہ جو اگر اس کے کردار پر چلو گے تو آپ میں بھی یہ طاقت آ جائے گی، تو آپ مغرب سے آفتاب کو واپس لا سکیں، اس حد تک آپ طاقتور بن سکتے ہو اگر آپ اسلام کے فرمودات پر، اسلام کے اصولوں پر عمل کرو گے تو۔ اور اسی طرح جناب سیدہ کے حوالے سے اس کا فرمان ہے، کیا خوبصورت شعر ہے، رشتہ آئین حق زنجیر پاست، میرے پاؤں میں اللہ کے قوانین کی زنجیر سے میرے پیر بندھے ہوئے ہیں، پاس سے فرمان جناب مصطفیٰ، حضور کا فرمان ہے، اس پر بھی مجھے عمل کرنا ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ورنہ گردے تربت اشگردیدہ میں، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کعبے کی طرف آپ کی قبر کا بھی طواف کرتا، ورنہ گردے تربت اشگردیدہ میں، سجدہا در خاک تو پاشیدہ میں، آپ کے جو ہے خاک جو ہے مقبرے کی مٹی پر میں سجدہ کرتا، یہ ان کے شان میں۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے شان میں کیا خوبصورت انہوں نے کہا ہے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، قرآن کے رموز وہ حسین سے ہم سیکھ سکتے ہیں، رمز قرآن در حسین آموختیم، زیادہ سے وہ شولہا دوختیم، ہے نا جی۔ یہ دیکھیں، اب ان میں سے ایک ایک شعر پر آپ اگر سوچیں تو یقیناً ہم بحیثیت مسلمان ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پھر کیا سے کیا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو ہے
آج ان سے ہٹتے جا رہے ہیں، اور آج ہم مختلف الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، فسادات میں گرے ہوئے ہیں۔ مومن کی تعریف میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، مسلمان کی تعریف میں کیا کچھ نہیں کہا، اور ہم سوچیں تو ہم کیا اس میں ہیں۔ ابھی ہمارے قاضی امتیاز صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، وہ جو ٹیکس کے حوالے سے، تو وہ جب یہ انہوں نے سنایا تو مجھے آج سے کوئی تقریباً 50-60 سال پہلے ایوب خان کے دور میں ٹیکس لگا، بلدیاتی ٹیکس ایوب خان کا دور تھا، تو اس وقت ٹیکس کے خلاف اس وقت بھی احتجاج ہو گیا، جو آج احتجاج کر رہے ہیں اس وقت بھی ہو گیا، اور رئیس امروہوی نے اس وقت ٹیکس کے حوالے سے جنگ میں قطع لکھا۔ میں اس وقت جو ہے میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، اور جنگ میں چھپ گیا۔ ہمارے اسکول میں ہائی اسکول اسکردو میں ریڈنگ کے لیے آج کل شاید یہ وقت نہیں ہے، یہ ریڈنگ روم بنا ہوا تھا، اس میں اخبارات آتے تھے، اور اس میں 1 گھنٹہ اخبارات کا مطالعہ کرتے تھے ہم۔ تو میں ادھر گیا اور ہم نے اسے دیکھا۔ میں اس وقت جو ہے وہ قطع میں نے جنگ کے اس سے کاٹا۔ میرے پاس ایک البم بنی ہوئی ہے، میرے کچھ دوستوں نے دیکھا بھی ہے، اور اس میں میرے پسندیدہ صرف رئیس امروہوی کے جو قطعات میں اس میں جمع کرتا ہوں، اور اس میں رکھا ہوا ہے، اور وہ اسی دن سے شروع ہو جب میں نے اس کا یہ قطع دیکھا، اور وہ بڑا خوبصورت قطع ہے جو آج کل کے ٹیکس کے حوالے سے جو ہے وہ صادق آ رہا ہے۔ وہ قطع ہے مقامات آہو بکا ہے یہ شہر، کراچی کے لکھا اس وقت میں، مقامات آہو بکا ہے یہ شہر، مصائب کا ایک سلسلہ ہے یہ شہر، ادھر ٹیکس لا اور ادھر ٹیکس لا، کراچی نہیں ٹیکس لا ہے یہ شہر۔ رئیس امروہوی نے یہ کہا تھا، تو میں نے اس میں ترمیم کی ہے آج، ہے نا جی، ادھر ٹیکس لا اور ادھر ٹیکس لا، مصائب کا ایک سلسلہ ہے شہر، اس کو میں نے کر دیا ہے یس کردو نہیں ٹیکس لا ہے یہ شہر، ہے نا جی۔ تو یقیناً یہ ٹیکس پر بات کرنا بھی، اگرچہ آج ہم یوم اقبال ہیں، لیکن اقبال کا تصور یہی تھا نا کہ اسلامی آداب کے مطابق وہ ہو، اور ٹیکس کے مطلب آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹیکس دینی چاہیے۔ میں کہتا ہوں ٹیکس کب انکار کیا، ہمارے ہر چیز پر ٹیکس ہے۔ اس وقت سیل ٹیکس پہلے ہی لگا ہوا ہے، آپ کے پاس نسوار بھی آ رہا ہے تو اس پر سیل ٹیکس لگا ہے، سگریٹ بھی آ رہا ہے سیل ٹیکس لگا ہوا ہے نا۔ ایک چیز تو یہ، دوسری بات یہ ہے ہم ٹیکس کے مخالف نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آئینی حیثیت دے دو۔ میں جب اسمبلی میں تھا اور اللہ نے مجھے موقع دیا، میں نے اسمبلی سے قرارداد پاس کرایا کہ ہمیں مکمل آئینی حق دے دو، یہ عبوری شبوری کی گنجائش آئین پاکستان کے اندر کوئی عبوری کا لفظ نہیں ہے، عبوری چیز مل جائے یہ لفظ آئین پاکستان میں ڈھونڈ کے مجھ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا ہمیں مکمل آئینی حیثیت دے دو، اور اب ہمارے دانشوروں نے اس کو عبوری میں تقسیم کر دیا۔ عبوری دے دو کہنا کیا ہے کہ پہلے ہمیں جو ہے مکمل مل رہا تھا، اب ہمیں وہ نہیں چاہیے، اب عبوری دے دو، یا بالفاظ دیگر بھی کہیں کہ بلتستان اس وقت ڈویژن ہے، کہیں نہیں جی ہمیں ڈسٹرکٹ بناؤ اس کو، ہے نا جی، ایسا ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پر بات کرنا بھی لازمی ہے، ہمارے حقوق کی بات ہے، اور علامہ کے جو کلام ہے اس میں آپ کے لیے اپنے حقوق کے لیے قربانی دینے کا بھی اس نے درس دیا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شروع میں جب پاکستان وجود میں آیا اور ابھی گلگت بلتستان نے آزادی خود حاصل کی، ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی اس میں لیہ تک شامل تھا، لیہ سے صرف 12 کلومیٹر اس طرف ہم رہ گئے تھے، ہمارے فوج وہاں تک پہنچ گئے تھے۔ کمانڈ چینج ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو دھوکہ دے کر کمانڈ چینج کرایا، اور اس کے بعد ہمیں ریٹائر ہونا پڑا اور کرگل تک پہنچ گیا، اور کرگل سے بھی آگے لا رہے تھے۔ تو وہاں ایک آج میں اس کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں، سبدار نجف علی مرحوم، اس نے رائفل تان دیا، کہا کہ تم ادھر سے آگے جانا چاہتے ہو میں تمہیں یہیں شوٹ کروں گا، میں نہیں جاؤں گا، جس کی وجہ سے ادھر وہ جو ہے وہ نہیں وہ جگہ میں بھول رہا ہوں نا، کھرول زمبا پہ جو ہے بارڈر لگ گیا۔ بعد میں 65 کی جنگ میں ہمارا کچھ علاقے اور چلا گیا، 71 کی جنگ میں کچھ علاقے اور چلا گیا۔ ہم اپنے سرحدوں کی تحفظ نہیں کر پائے اس وقت، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ واحد ایک جنگ ہے جو 90 کا پرویز مشرف کی جو جنگ ہے، یہ واحد جنگ ہے جس میں 1 انچ پر دشمن قبضہ نہیں کر سکا، ورنہ پہلے کی جنگوں میں دشمن ہم سے لیتے رہے، لیکن اس کے بعد ہم سے کوئی جو ہے نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ وہ اس لیے نہیں کر سکا، پاکستان طاقتور بن چکا تھا، ہمارے پاس ایک ایٹمی طاقت آ گیا تھا۔ تو یہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے
ہم نے اس یہ اپنی کوتاہیوں سے یہ چیز ہو گئی. آج بھی ہمیں چاہیے کہ ان کی حفاظت کریں، ہم اپنے فوج کو مستحکم کریں، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں تاکہ پاکستان مستحکم ہو جائے، پاکستان میں امن قائم ہو جائے.